اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین تمام شہداء ملت کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد. اس سے بہتر انداز میں ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات. نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ صلوات. ہماری گفتگو اس سوال کے جواب میں چل رہی ہے کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہی پہلے دن سے اسی بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں, ہمارے پاس کیا دلیل ہے عزاداری کریں گے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے سیدھے سیدھے سے جواب دے رہے ہیں ہم قرآن سے بھی, حدیث سے بھی, تاریخوں سے بھی بتا رہے ہیں آپ کو. دیکھیں, اور سب سے ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ دل ہے تو چوٹ لگے گی بھائی, دل ہے تو غمگین بھی ہوگا, دل ہے تو خوش بھی ہوگا, ہے نا. میں نے عرض کر دیا کہ حتیٰ کہ وہ جانور, حیوان, ان میں بھی یہ کیفیت ہے ایک حد تک, اس وقت تک جب تک ان کے بچے بڑے ہو کر جدا نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, پھر اس میں ان میں کوئی رشی کیا ہے نظر نہیں آتی. یہ کیفیت ہے جو طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر, یہ غم ہے جو طاری ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان سوچے. اب دیکھیے, آج ایک سوال کا جواب اور دے دیں کہ بغیر معرفت کے عزاداری کا کیا فائدہ. آج اس کا بھی جواب دے دیں تسلی سے, اطمینان سے, تاکہ لوگوں کو بات پہنچ جائے, پیغام پہنچے کہ حقیقت ہے. دیکھیے, نماز کیسی عبادت ہے. ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا. اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول, نماز قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں. آپ کے ماننے نہ ماننے سے مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, سمجھ گئے. میں جانتا ہوں کہ یہ معصومین کا قول ہے اور ایک جگہ نہیں, پتہ نہیں کتنی جگہ پر ہے نا, کہ ان قبلت ما سوا ان ردت ما سوا. اگر نماز قبول تو سب قبول, نماز قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں. میں نے پہلے کہہ دیا, آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی, میرا کام ہے بتانا. اچھا چلیے, نہ بھی مانیے, جب بھی ایک بات تو ہے, نماز عبادت نا. عزاداری پہ آئیے پہلے, پھر بعد میں بات کرتے ہیں نماز کی. عزاداری پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے بہت سارے اجانب سے, لاشعوری طور پہ. عمدن کوئی نہیں کرتا یہ کام, لاشعوری طور پر ان کے سمجھ میں کہ بغیر معرفت کے آپ ماتم کر رہے ہیں, بغیر معرفت کے آپ رو رہے ہیں, بغیر معرفت کے فائدہ کیا, فائدہ کیا, فائدہ کیا. بھائی پہلے یہ تو بتاؤ, معرفت کہاں سے آئے گی, کیسے آئے گی, کیوں آئے گی, معرفت ہے کیا, معرفت حاصل کرنے میں مجھے کتنا وقت لگے گا تاکہ اس کے بعد میں رونا شروع کروں. بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں بعض افراد کو, احباب کو, تاکہ آسانی سے ان کی بات ہماری سمجھ میں آ جائے. تو مجھے یہ تو بتا دو کہ معرفت میں کتنا وقت لگے گا, تاکہ اس وقت تک انتظار کروں, جب پوری معرفت ہو جائے تو پھر رونا شروع کروں, پھر عزاداری شروع کروں. سمجھ میں آ رہی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے سوال آ گیا نا سامنے کہ بھائی بات پہلے مرحلے میں آنسو فطری ہے. جب کسی کے گھر میں خدا نہ کرے کوئی موت ہو جائے, کچھ ہو جائے, اس کا عزیز ترین مر جائے, وہ سوچے گا رہوں کہ نہ رہوں, میرے رونے کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں. او بھائی پہلے مرحلے میں تو غم کی کیفیت ہے نا. اب آپ اس کو کہ بھائی تیرے رونے کا کوئی فائدہ نہیں, تیرا یہ وغیرہ, چل یار بھاگ, تو میرے گھر سے بھاگ, تو تعزیت کرنے آیا ہے, مجھے پریشان کرنے آیا ہے. بھائی وہ کی کیفیت ایسی کہ خود بخود اس کے آنسو نہیں, رو رہا ہے نا. سوچنے سمجھنے کی بات تو بات کی ہے نا. پہلے تو وہ کیفیت ہے جو طاری ہو رہی ہے غم کی, کہ بھائی وہ غم ہو گیا, اس کے گھر میں
پروردگار سب کو سلامت رکھے. لیکن بہرحال کون سا گھر ہے کائنات میں کہ جس گھر میں موت نہیں ہے یا نہیں آئے گی, بھائی سب جگہ ہی آئے گی, سبھی چلے گئے, سبھی کو چلے آنا, ہمیں بھی چلے آنا. وہ اس کا باپ کی میت پڑی ہے, ماں کی میت پڑی ہے, اس کے عزیز کی میت پڑی ہے, آپ اس کو سبق پڑھا رہے ہو, بھائی کیا فائدہ تیرے رونے کا, تب تو رو رہا ہے, وہ تو چلا. بھائی یہ نہیں ہوتا, یہ کیفیت ہے نا. انسان پچھاڑے کھانے لگتا ہے, انسان رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے, کیفیت وہی تاری. وہ تو بعد کی باتیں ہیں, اس کو سمجھانے کی بات. ابھی تو وہ رو رہا ہے بیچارہ, اس کو ڈھارس دینے, بھائی صبر کرو, یہ سبھی کرے گا نا انسان. تو پہلے مرحلے میں کیا چاہتے ہیں؟ پہلے مرحلے میں آنسو اس کیفیت کا اظہار ہے جو غم حسین سن کے دل پہ طاری ہوتی. پہلے مرحلے میں سوچنے سمجھنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. کوئی نیا آدمی بھی مجلس میں آ جائے جس کا دل نرم ہے, رقیق القلب ہے, اور تو ظاہر جب واقعات کربلا سنے گا تو روئے گا نا بھائی. اب وہ کہے بھائی کیوں رو رہا ہے, بھائی تجھے تو پتہ ہی نہیں, تجھے تو معرفت نہیں, تو کیوں رو رہا ہے؟ احمقانہ سوال ہو جائے گا نا, یہ بالکل غیر عاقلانہ سوال ہو جائے گا نا. یہ نہیں, پہلے مرحلے میں کیفیت ہے کہ جب غم کو دیکھے گا, غم کو سنے گا تو خود بخود روئے گا, خود بخود گریا کرے گا نا, اس میں کیفیت طاری ہو جائے گی. پہلے مرحلے میں آنسو اس کیفیت کا نام ہے. آنسو کے لیے کسی معرفت کی ضرورت نہیں ہے, آنسو کے لیے وہ کیفیت طاری ہونا شرط ہے. جو ہی وہ کیفیت طاری ہوگی آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے گا. بعض لوگ زیادہ ذرا سخت دل ہوتا ہے, وہ دیر سے روتے ہیں, بعض سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن غم کی کیفیت ہے نا میرے دوستو, غم کی کیفیت طاری ہو رہی ہے. یہ ہزاروں آدمی آئیں گے, لاکھوں آدمی آئیں گے, کروڑوں آدمی آئیں گے, فرش عزا پہ بیٹھیں گے, تو اب یہ ممبر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اہل ممبر کی. اب وہ یہاں سے جو تعارف کرا رہے ہیں, تو جیسا تعارف کرائیں گے ویسی معرفت ہوگی. پہلے مرحلے میں تو غم حسین ہے نا, پہلا مرحلہ ہے غم حسین کا. اہل بیت علیہ السلام جو خود کربلا میں تھے, پہلا مرحلہ کیا تھا؟ وہ تو بعد کی منزل ہے نا, کوفے اور شام کی جہاں خطبات ہوئے سب. وہ پہلی منزل میں تو غم کی کیفیت دیکھیں نا, بیویوں کا کیا عالم تھا, بچوں کا کیا عالم تھا, خود جناب ثانی زہرا کا کیا عالم تھا. بھائی غم ہے, غم غم غم. جب اس فرش اعلیٰ کو بچھاؤ گے, ہزاروں لوگ آئیں گے, تو یہیں سے تو کچھ معرفت والے نکلیں گے نا. آپ فرش اعلیٰ پہ نہیں آنے تو نہیں, پہلے معرفت حاصل کر پھر آنا. تو بھائی کوئی مدت ہے معرفت حاصل کرنے کو, بتا تو دو کہ کب معرفت حاصل ہو تو کب روئے. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. پہلے مرحلے میں غم حسین اس کیفیت کا نام ہے جو غم سنتے ہی طاری ہوتی ہے, اور انسان کا دل جو ہے وہ اسی حساب سے آنسو بہاتا ہے, روتا ہے, دل بھی روتا ہے, آنکھیں بھی روتی ہیں. اب جب مجلس میں آئے گا تو معرفت ہوگی نا. اب مجلس میں میرے سامنے لوگ بیٹھیں گے تو میں بتاؤں گا نا کہ حسین کون. مجلس میں میرے سامنے بیٹھیں گے تو میں بتاؤں گا نا کہ عزاداری کیا ہے. مجلس میں بیٹھیں گے تو میں بتاؤں گا نا کہ کربلا کا مقصد کیا تھا. مجلس میں بیٹھیں گے تو میں بتاؤں گا نا کہ خطبات میں جناب ثانیہ زہرا نے, جناب سید سجاد نے کیا کیا مقاصد بیان کیے تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آسان ہے نا. نعرہ حیدری, بآواز بلند نعرہ صلوات. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ. تو بات آسان ہو گئی. یہ جو ہم دو سروں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ایک اس سرے پہ ایک اس سرے پہ, افراد و تفریق, یہی تو غلط ہے. نہ اس سرے پہ جاؤ نہ اس سرے پہ جاؤ, اعتدال کا راستہ. اعدلوا اقرب للتقوی, اعتدال کے راستے پہ رہو, یہی تقوی سے قریب ہے. اور معصومین نے بھی یہ فرمایا, والامر بین الامرین لا جبر ولا تفیض لا افراط ولا تفریط والامر بین الامرین. اسی لیے ہمارا ایک نام کیا ہے کتابوں میں, عقائد کی کتاب میں معتدلہ کہا جاتا ہے. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ رضا کے مقابلے میں ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ معتدلہ. یہ اس لیے بتا رہے اصطلاح ہے کہ کبھی آپ پڑھیں تو پریشان نہ ہو جائیں. بہرحال یہ عقائد کی علم کلام کی جو اس میں 3 گروہ میں ہے اسلام. ویسے فرقے جتنے بھی ہوں, فکری گروہ بتا رہے ہیں آپ کو. فکری گروہ 3 حصوں میں, مجبرہ ہے, مفوضہ ہے اور معتدلہ. مجبرہ جو جبر کا دیا, ایک حد تک دیا ہے, جب چاہے گا پکڑ کے کھینچ لے گا, فرعون کی طرح نمرود کی طرح ٹھکانے لگا دے گا. اختیار دیا ہے تو ایک حد تک, نہ بطور کلی آزاد چھوڑا ہے اور نہ ہی پوری کی طرح قید. علم کلام کی بحث میں نام ہو جاتے ہیں الگ الگ 3 ہی نام ہیں, 3 گروہ ہیں, اشاعرہ, امامیہ اور معتزلہ. عبداللہ ابن ابی الحدید معتزلی, جس نے سب سے معروف ترین تاریخی شرح لکھی ہے, معتزلی تھا, شیعہ نہیں تھا. وہ معتزلی بتا رہے ہیں کہ کہیں کہیں پڑھتے ہیں, کوئی ذکر تو نہیں کرتا ان چیزوں کا, تو میں اس لیے ذکر کرتا چلا جاتا ہوں. کہیں آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہو, جناب صاحب پریشان ہو جائیں گے, کیا ہوتا ہے بھائی, تو
تو اس لیے میں نے کہا چلے ذکر کرتا چلوں. ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب آئیے اب سمجھ میں آ گیا. اچھا اگر نہیں سمجھ میں آیا ابھی بالکل سمجھا دیتے ہیں. ابھی کچھ خلش رہ گئی ہے نا ذہن میں, وہ خلش دور کر دیتے ہیں آپ کی. نماز کتنی شرطیں ہیں نماز کی. خاشعین کی نماز. نماز پڑھو تو ایسے پڑھو اللہ کے سوا کسی کا خیال دل میں, پڑھ کے بتا دے مجھے ایسی نماز بھائی معذرت کے ساتھ. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں بھائی. اگر ایسی نماز ہوتی تو میرے بھائی شکیات نماز کیوں ہوتی ہے نا. یہ جو شکیات نماز ہے یہ کیوں نہیں کی ہوتی فقہی کتابیں کہ یہ شک ہو جائے تو یہ کرو. یہ اس کا مطلب یہ ہو کہ کہیں نہ کہیں توجہ ہے. چلیے یوں نہ صحیح دوسری طرح سمجھا دیں. چلو بھائی پڑھتے ہوں گے لوگ ایسی نماز. اور میں تو جناب ایسی شخصیت کو جانتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں سے کوئی آدمی یہ جملے کہہ دے کہیں گے کافر ہے شیعہ نہیں ہے بھگاؤ اس کو. خمینی ہے بش شکل, اس کے جملے عجیب ہیں. اور میں نے سنے خود براہ راست ٹی وی پہ لائیو جب میں وہاں پڑھتا تھا. یہ آج کی بات نہیں کرا, 40 سال پرانی ہوگی تقریباً بات یہ. تو درس میں کون بیٹھا ہوا لیکچر جو سمجھے خطاب ہو رہا ہے, نیچے جو بیٹھے ہیں سب مجتہد. وہ آیت اللہ مشکینی آیت اللہ جنتی جیسے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. فاضل ان کا خود وہ آیت اللہ خود مجتہد, ان میں سے 2-4 مرجے بھی وہ بیٹھے ہوئے نیچے. اس میں آیت اللہ مشکینی نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا سننا کیجیے علماء مراجع کی بات ہے. یہ 2 انچ کی زبان تو چلانا بہت آسان ہے مراجع کے خلاف, یہ بہت آسان ہے. لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی طاقت کیا. ابھی دیکھ لیا نا طاقت دنیا نے مرجعیت کی, دیکھی نہیں دیکھی. اب بھی اگر بے وقوفوں کی سمجھ میں نہیں آئے تو بے وقوفوں کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھ لی یہ نیابت کی طاقت ہے. نیابت کی یہ اس لیے نیابت کی طاقت دکھائی جا رہی ہے کہ او بھائی یہ دیکھ لو جب نائب کی یہ طاقت ہے جو معصوم نہیں ہے, امام معصوم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. جب نائب کی یہ طاقت ہے تو جب آئے گا امام تو پھر کیا ہوگا. یہ قدرت دکھا رہی ہے کہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھو. یہ نائب کی یہ طاقت ہے تو جب وہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا بھائی. اس کے اختیار تو ساری کائنات پہ ہوگا نا, ہر یعنی تمام چیزوں پہ ہوگا, بحر و بر پہ. یا علی مل کر ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو آیت اللہ مشکینی نے بہت لمبا چوڑا جیسے یہ میرا تعارف کراتے نا سرمایہ ملت اور پتہ نہیں کیا دولت دنیا اور کیا پتہ نہیں کیا ان کا بس نہیں چلتا کیا بنا دے مجھے. تو ایسے ہی وہ آیت اللہ مشکینی نے کھڑے ہو کے تعارف کرایا امام کو نے کہا بہرحال میں جملے نہیں دہرانا چاہتا. تو اب اچھا میرا عجیب میں سمجھ گیا, میں نے کہا ابھی کچھ کہیں گے اب اس کو ان کی آیت اللہ مشکینی کے لیے کچھ کہا جائے گا, ضرور کہا جائے گا. تو مزاج تو جانتے تھے نا سر, یقین مانے میں انہیں پورا تعارف کرایا خاموش. تو اچھا اس وقت وہ بیٹھے تھے کرسی پہ, سامنے یہ کپڑا ڈلا ہوا زانوؤں پہ. تو کہتے ہیں کہ اب میں اردو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے شکایت ہے آغائے مشکینی سے, مجھے گلہ ہے, مجھے شکوہ ہے. انہی نے اتنی میری تعریفوں کے پل باندھے. میں وہ ہوں جس نے آج تک 2 نماز خدا کے لیے میں نہیں پڑھ سکا. بتائیے یہاں کوئی کہہ دے, میں کہہ دوں اگر چلو بھائی اس کی مجلس ہی نہیں سنتے, ان نے نماز اللہ کے لیے پڑھی نہیں, پتہ نہیں کس کے لیے پڑھی ہے. یہ ہے معرفت کے جملے, عرفان کی منزلوں کے. سمجھ گئے آپ؟ ابھی میں بتاؤں گا جب حوالے دوں گا. عرفان کی آخری منزل کیا مطلب؟ وہ جو مولا نے نہیں فرمایا کہ کوئی جنت کے لالچ میں نماز پڑھتا ہے, کوئی جہنم کے خوف سے نماز پڑھتا ہے. میں احرار والی عبادت کرتا ہوں, مجھے نہ جنت کا لالچ ہے نہ مجھے جہنم کا خوف ہے. میں نے تجھے عبادت کے قابل پایا ہے تو تیری عبادت کرتا ہوں. اب مجھے بتائیے علی جیسی عبادت کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ مطلب ہے اس مرد خدا کے کہنے کا کہ میں نے جو پڑھا ہے اپنے لیے پڑھا ہے, جو نمازیں پڑھتا رہا ہوں اپنے لیے پڑھتا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ گہرا جملہ ہے. میں تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی, کبھی 2 رکعت ایسی پڑھ لوں جو صرف للہ فی اللہ, میں تو اپنے لیے پڑھ رہا ہوں بھائی, اپنی نجات کا سامان. اور انکساری کی بھی آخری منزل ہے, عرفان کی بھی آخری. اس عرفان کے جملے کا کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ آئیے بتائیں. مولا عارفان کون؟ مولا متقیان کون؟ مولا کس کس کا مولا؟
جس کا رسول مولا، جس کا رسول مولا اور اس کا علی مولا۔ اب عجیب میری کیفیت ہو رہی ہے، بڑا لمبا چوڑا مضمون پھیل جائے گا، پھیلاؤں گا لیکن میں بڑا کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ ذرا مختصر رکھوں۔ تو سنیے اب آپ کو میں بتاؤں، محمد عربی کی ابدیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ہم نے 3 یا 4 سال پہلے یہاں پڑھا تھا، تکرار نہیں کریں گے، آپ کہیں گے مولانا ریپیٹ نہیں کر رہے، بس ذہن میں لے آئیے۔ محمد عربی کی ابدیت کی وہ آخری منزل ہے کہ جہاں ساری مخلوقات کی عبودیت ختم ہوتی ہے نا، تو محمد عربی کا آغاز ہوتا ہے نا۔ آغاز کیسی آغاز؟ معراج۔ تمام طاقتوں کا عبودیت کا مظہر ہے جبرائیل نے اعلان کر دیا تھا اپنی بے بسی کا کہ بال برابر بھی آگے بڑا پرے پرواز جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ حضور گئے تھے نا، مطلب جہاں تمام مخلوقات کی عبودیت کی حدیں ختم، وہاں سے رسول کی عبودیت کا آغاز۔ اب یہ سمجھنا بس کی بات نہیں ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ عرفا کی منزل ہے، عرفان کی منزل ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہا اس نے کہا کہ اب آپ کو سمجھا۔ جو ہمارے اکثر پڑھنے والے نا مولا کا یہ قول نہیں پڑھتے ڈر کے مارے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ کون سا قول؟ 2 قول ہیں، ایک انا عبید من عباد محمد، اور خدا کے بندو علی سے زیادہ جانتا، بلکہ علی ہی تو جانتا ہے، محمد عربی کو اور کون جانتا ہے؟ یا اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ اب آپ سوچیں جو میں نے اشارہ کیا ہے محمد عربی کی منزلوں کی طرف، رحمت للعالمین کی منزلوں کی طرف، علی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے علی کہتے ہیں انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں ایک غلام ہوں۔ مست کلندر، مست کلندر، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، للکار کے بولو، للکار کے بولو، سب مل کے بولو، سب مل کے بولو، مست کلندر، مست کلندر، نعرہ حیدری، 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 بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اب آسان ہو گیا، اب مولا کی زبان سے سمجھ میں آ گیا۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو اب ایک اور مولا کا قول سن لیجئے، سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن کیونکہ تسلسل سے چل رہی ہے میری بات تو میں آپ بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، بچوں کے لیے تو بہرحال نہیں ہوتی یہ بات۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، امام بنایا، ولی بنایا، مولا بنایا، امام المتقین بنایا، امام العارفین بنایا نہیں بنایا؟ سید الاولیاء بنایا، سب اللہ نے منصب دیے۔ علی کس منصب پہ فخر کر رہے ہیں؟ علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے، وہ تیرا بندہ ہے۔ وہ گہرائی کی باتیں ہیں نا، اب سطحی انداز میں ڈرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں کی سطح بھی وہاں تک نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں گہرائی، الفاظ کی گہرائی۔ اب آ جائیے نماز پہ تاکہ مطلب کو پورا کر دیں۔ تو اتنی شرطیں ہیں نماز کی، کوئی وہ نہ ہو، خضوع و خشوع کے ساتھ ہو، جو پڑھ رہے ہو اس پر توجہ ہو، ایسا پڑھ لیں ایسی نماز۔ انصاف سے بتائیے، ایمانداری سے، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں آپ کو، پتہ نہیں کتنی بار مجھے شکیات میں پڑھا ہوں اور مجھے وہ عمل کرنا پڑا جو شکیات میں کرتے ہیں۔ بتائیے توجہ بٹی کہ نہیں بٹی؟ ایمانداری ہٹتی ہے، انسان ہے، ہم لوگ گناہ گار ہیں، کیوں ڈر رہے ہو بابا؟ وہ رحیم الرحیم، رحمان الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، میں آیا تو ہوں نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ آنے والے میں اور آنے والے کا فرق یاد رکھو، نہ آنے والے سے آنے والا بہتر ہے۔ آ رہا ہے نا میرا بندہ، جیسے بھی پڑھ رہا ہے میری، اسی لیے نماز کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ بندے اور اللہ کا ڈائریکٹ تعلق، معاملات نہیں ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے تعلق ہے، میں قبول کرنے یا نہ کرنے والا ہوں، دوسرا کون ہے میرے اور میرے معاملے، بندے کے معاملے میں بولنے والا۔ یہ ہے وہ رحیم و رحمان جس نے چھپا لیا۔ آپ کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، آپ ہی جانتے اور اللہ جانتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ڈرتے تھوڑی ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے اور ہزاروں گنا زیادہ مہربان ہے۔ یہاں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آ تو رہا ہے نا میری بارگاہ میں، آنے دو۔ اب مولوی صاحب سب کو بھگا دیں، چلو جاؤ، جب معرفت ہو، جب آنا، معرفت کے بغیر عبادت کا فائدہ، یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
تو جیسے تم یہ سوال کرو کہ معرفت کے بغیر رونے کا کیا فائدہ، اب تو بھائی معرفت کے بغیر نماز پڑھنے کا فائدہ بھاگ. تو اکیلے کھڑے ہوں گے مولوی صاحب اور کوئی نہیں ہوگا ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا. کیوں؟ یہ شرطیں یہ شرطیں یہ شرطیں یہ پوری کرو. جاؤ معرفت ہے تمہیں نماز کی، نہیں ہے چلو بھاگو، بھگا دیں. نہیں نا، کیوں بھائی؟ جیسا بھی آ رہا ہے نا، اصول کیا ہے؟ وہ بھائی جب اتنے سارے نمازی آئیں گے تو انہی میں سے تو معرفت والا نکلے گا نا. اتنے ساروں کو بلایا جائے گا تو کوئی عارف باللہ نکلے گا. یہی فرش عزا ہے. جب سب کو بلاؤ گے تو کچھ معرفت والے نکل کے کھڑے ہوں گے اور باطل کے دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات. نعرہ حیدری یا حیدری یا بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہ. آسان ہو گیا؟ بس یاد رکھیے، اس لیے عزاداری کی تاکید کر رہے ہیں ہر امام. فرش عزا پہ آؤ، فرش عزا پہ آؤ. سوال کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ساتھ، اتجلسون وتحدثون فی مجالسنا، کیا تم لوگ ہماری مجلسوں میں بیٹھتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہو، ہماری گفتگو کرتے ہو؟ تو جو بیٹھے تھے سامنے کہا نعم، کیوں نہیں، اللہ فرزند رسول اللہ جانتا ہے، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، ہم روتے بھی کرتے ہیں. تو کہا سنو، اور کوئی بات نہیں کر رہے امام، سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے ذکر کی مجلس برپا کرتا ہے، بیٹھتا ہے، روتا ہے، رلاتا ہے، ہم اس کی شفاعت کے ضامن ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. معرفت کی باتیں بعد میں ہیں، پہلے لاؤ تو صحیح، لوگوں کو بلاؤ تو صحیح، فرش عزا پہ آئے تو صحیح. انسان جب آئے گا، جب سنے گا واقعہ کربلا کو، جب خطبات کو سنے گا، جب مقصد حسین کو ثانیہ زہرا کی زبانی سنے گا، سید سجاد کی زبانی سنے گا، کربلا کی قربانیاں دیکھے گا، تو پھر خود سوچے گا کہ کچھ تو ہے، کوئی تو ہے جس کی راہ میں حسین اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے نا ایسا. اب کیونکہ مجھے مصائب کو بھی آج زیادہ وقت دینا ہے، یہ کچھ مصائب ایسے ہیں، سبھی مصائب کربلا کی اپنی اپنی جگہ، لیکن بہرحال میری اپنی کیفیت ہے، میں پورے سال انتظار کرتا ہوں وہ مصائب پڑھنے کا. انہی میں سے ایک مصیبت ہے، مصائب ہے شہزادہ علی اکبر کے. تو آج مجھے وہ پڑھنے، تو کچھ تو ہے جس کے لیے حسین اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے نا. آپ سوچیں نا، میں ایک سوال ابھی دے دیا میں نے آپ کو معرفت کا، کچھ تو سوچیں نا. اس کا مطلب اتنا قیمتی اثاثہ ہے کوئی جس کو بچانے کے لیے حسین سب کچھ قربان کر، سب کچھ اپنا دے رہا ہے. شبیہ پیغمبر کو دے رہا ہے، علی اکبر جیسے بیٹے کو دے رہا ہے. اس کا مطلب مال کوئی قیمتی مال ہے نا. انسان قیمتی اساس کو بچانے کے لیے تو سب چیزیں قربان کرتا ہے. کچھ تو ہے جس کے لیے حسین سب کچھ دے رہا ہے. پروردگار جو کچھ ہے تیری بارگاہ میں حاضر. کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے؟ کسی جگہ حسین نے، ثانیہ زہرا نے، سید سجاد نے کہا پروردگار بس کر دے؟ اب نہیں. 4 سال کی بچی بھی ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں گلہ نہیں ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. 4 سال کی بچی بھی ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں گلہ نہیں ہے، نہیں کرتے. ہے کہیں گلہ؟ تو کیا ہے جس کے لیے سب کچھ حسین کو؟ یہ وہ وعدہ طفلی ہے، یہ وہ حسین کا ذکر ہے جو رسول کر کے روتے تھے. جانتے تھے کہ میرے دین کو بچانے کے لیے، میرے نام کو، میرے کلمے کو بچانے کے لیے حسین اپنا سب کچھ قربان کرے گا. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے باقی رہوں گا. حسین نہ ہو، کربلا نہ ہو، کربلا نہ ہو، دین ختم. میں اس سے ہوں، اس کے بعد باقی رہے گا دین. یہ لے کر چلے گا، حسین لے کر چلے گا. اور میرا تو گمان یہی ہے کہ پنجتن میں سے ہر ہستی نے کربلا میں شرکت کرنا چاہیے. حسن جانتے کہ میں موجود نہ رہوں گا، تو قاسم کی صورت میں، حالانکہ اور بھی بیٹے شہید ہیں نا، لیکن قاسم کا الگ انداز ہے. جب بھی حسن کی قربانیوں کا ذکر آئے گا تو قاسم ایک الگ،
انشاءاللہ کل پرسوں جس دن بھی یہاں پہ ہوگا پڑھیں گے ذکر. فاطمہ زہرا نے شرکت کرنی چاہیے، اپنی شبیہ بنا دی ثانی زہرا. میری بچی میری نیابت کرے گی کربلا میں. علی نے شرکت کرنا چاہیے تو عباس کو اپنی شبیہ بنا دی. بس پیغمبر نے شرکت کرنا چاہیے تو شبیہ پیغمبر علی اکبر سامنے آ گیا. اور ایک اور بھی بات ہے نا، علی اکبر پہ وار کرنے والوں نے بتا دیا، جانتے تھے سب کے شبیہ پیغمبر ہے، سب جانتے تھے. وار کرنے والوں نے بتا دیا کہ رسول بھی سامنے ہوتے تو ہم اسی طرح وار کرتے. شبیہ پیغمبر پہ وار، سب جانتے تھے حسین کا بیٹا ہے جو شبیہ پیغمبر ہے. صورت سیرت رفتار گفتار میں پیغمبر کی شبیہ علی اکبر. مصائب پڑھنے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ 2 جملے. جب بھی گھر سے نکلتے تھے نا مدینے میں، ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے. تو یہ امامے کی تحت الحنک کھول کر آدھے چہرے کو علی اکبر بند کر. کیوں؟ ماں کا گمان تھا میرے لال کہیں تجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے. جب گھر سے نکلتے تھے تو مدینے کے جوان علی اکبر کے ساتھ چلنے کو اپنا فخر سمجھتے تھے. گھر جا کے بتاتے تھے آج ہم شبیہ پیغمبر کے ہم رکاب تھے. جب گھر سے نکلتے تھے تو مدینے کے بزرگ بچوں سے کہتے تھے کہ اگر حضور کی زیارت کا شوق ہے تو حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو. کتنا حسین ہے علی اکبر، کتنا حسین. جب اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، آگے آگے شہداء کے سر ہیں نیزوں پہ، تو ایک موڑ پہ خواتین کا بڑا ہجوم تھا. جب وہ خواتین کی نگاہ پڑی علی اکبر کے سر پہ، اپنا منہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی کاش اس کی ماں اس کے قتل ہونے سے پہلے مر گئے. اب سمجھ میں آیا کہ علی اکبر کون؟ وہی علی اکبر جس کی شادی کے خواب دیکھتی ہیں جناب ام لیلا شب عاشور. اسی علی اکبر سے کہتی ہے میرے لال بہت حسرت تھی، بہت ارمان تھا، بہت آرزو تھی کہ تیرے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں. بس اب تو ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے بابا پر قربان ہو جاؤ. اور جوان کڑیل جوان کہتا ہے مادر گرامی بھلا ہو سکتا ہے جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو کوئی دشمن اس کی طرف آ جائے. ماں بیٹے میں عہد و پیمان ہو رہے ہیں، قول و قرار ہو رہے ہیں. صبح ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا. سب سے پہلے آنے والی شخصیت کا نام ہے علی اکبر. بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا جاؤ. لیکن کیسے جاتے علی اکبر؟ انصار حسینی نے صف باندھ لی. مولا یہ کیسے ہوگا؟ ابھی ہم لڑے نہیں، ہم نے جان نہیں دی، ابھی ہم نے زخم نہیں لگائے، زخم نہیں کھایا. علی اکبر میدان میں چلا جائے. کیا جواب دیں گے آپ کے نانا رسول خدا کو؟ نہیں جانے دیا انصار نے. انصار نے اپنی قربانی پیش کی. پھر علی اکبر آئے. بابا میدان میں جاؤ؟ جاؤ بیٹا. اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئے. اے ابن ام، اے چچا جان، اے چچا زاد، یہ کیسے ہوگا؟ ہم لڑے ہی نہیں، نہ دشمنوں کو مارا ہے، نہ زخم لگائے، نہ زخم کھائے. اور علی اکبر ہم سے پہلے میدان میں چلا جائے. کیا جواب دیں گے اپنے بزرگوں کو، اپنے اجداد کو؟ علی اکبر نہیں جائے گا. روک دیا علی اکبر کو. اولاد جعفر و عقیل نے اپنا عہد پورا کیا. پھر علی اکبر نے چاہا اولاد حسن آ جاتی ہے، علی کے دوسرے بیٹے آ جاتے. جانے نہیں دیتا خلاصہ کوئی علی اکبر کو. آخر وہ وقت آیا کہ پھر علی اکبر آئے. بابا اب میدان میں جاؤں؟ میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے دائیں دیکھا ہو بائیں دیکھا. کوئی تو آگے بڑھ کر کہے نہیں علی اکبر میدان میں نہیں جا. لیکن اے عزاداران حسین، کوئی علی اکبر کو اب روکنے والا نہ تھا. اور حسین اپنے بیٹے کو روکتے بھی کیسے؟ سب کے لاشیں تو حسین خود اٹھا اٹھا کر لائے تھے. حسرت سے بیٹے کو دیکھا اور کہا اچھا جاؤ پہلے ماں سے رخصت ہو لو پھر چلے جانا.
آئے جناب ام لیلہ کے خیمے میں، آنے کے بعد عرض کی مادر گرامی وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا، جا رہا ہوں میدان میں، آپ کی اجازت کا طلبگار ہوں۔ بڑے اطمینان سے جناب ام لیلہ نے کہا بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، جس پھوپھی نے پال کے جوان کیا ہے اس کے پاس جا۔ دیکھ رہے ہیں ماں کتنی آسانی سے اجازت دے رہی ہے علی اکبر کو، لیکن جب لاشا آئے گا نا علی اکبر کا، جب پتہ چلے گا۔ آئے پھوپھی کے خیمے میں سلام کیا، زینب نے جواب دیا، رخ پھیر لیا، کہا پھوپھی اماں کوئی قصور ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی ہم سے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہم آئے ہوں آپ نے رخ پھیرا ہو۔ کہا نہیں میرے لال تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، لیکن میں جانتی ہوں کہ آج تو کس ارادے سے آیا۔ میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی تجھے، تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کیا۔ ارے ثانیہ زہرا جانتی ہے نا کہ حسین کے لیے علی اکبر کیا ہے۔ علی اکبر نے اطمینان دلایا، پھوپھی اماں آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کی اجازت کے بغیر میدان میں نہیں جاؤں گا، بس ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے، وہ پوچھنا چاہتا۔ کہا بیٹا اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں؟ کہا اچھا بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا؟ بیٹا یہ تو نے کیسا سوال کر لیا؟ کہاں میں ادنا سی کنیز، کہاں وہ سید نساء عالمین۔ اچھا پھر یہ بتائیے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے پوچھ لیا زینب اپنے بچے کو بچا لیا، علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا۔ زینب کو پیار آ گیا اپنے لیے، پیشانی کے بوسے لینا، میرے لال اب زینب تجھے نہیں روکے گی، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں، یا علی اکبر کی ہے یا حسین کی ہے۔ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا، 70 بار ایسا۔ حمید ابن مسلم اس فوج کا راوی ہے، کہتا ہے میں آگے بڑھا احوال پرسی کے لیے، دیکھا ایک کڑیل جوان، دن کے وقت بھی 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ دمک رہا، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیویاں واپس کھینچ لیتی، کبھی ماں پکڑ کے کھینچ لیتی ہوگی میرے لال ایک بار اور اس رخ انور کی زیارت کر، کبھی پھوپھی پکڑ کے کھینچ لیتی ایک بار اور صدقے ہو جانے دے، اور کبھی کوئی بچی لپٹ جاتی ہوگی دامن سے، بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ۔ جو میدان کی طرف گیا وہ واپس نہیں آئے۔ خلاصہ یہ کہ رخصت ہوئے علی اکبر باہر، حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، سوار کرا ہے، جاؤ بیٹا خدا حافظ، ہم بھی کچھ دیر میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ علی اکبر روانہ ہوئے میدان کی طرف، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے گھوڑے کے پیچھے پیچھے اتر آئے علی اکبر واپس۔ بابا کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں بابا آپ تو رخصت کر چکے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا؟ حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا کے بھینچ لیا، آنسو جاری، کہتے میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا۔ اچھا میرے لال علی اکبر جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا۔ چلے گئے علی، جنگ شروع کی۔ ثانیہ زہرا کو معلوم ہے کہ علی اکبر کی جدائی پہ کیا عالم ہے میرے بھائی حسین کا۔ فضہ سے کہا فضہ ذرا میرے ماں جائی کی خبر تو لے کر آ، حسین کی خبر تو لے کر۔ معلوم ہے زینب کو کہ علی اکبر میں جو بھی گزرے گی حسین کی کیفیت سے پتہ چل جائے۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، ایک چیخ مار کر کہتی ہے ہائے میرا مولا۔ زینب گھبرا کے کہتی ہے میرے بھائی کی خیر ہو۔ اما فضہ کیا دیکھ کہ شہزادی میرا آقا حسین میدان میں کبھی دائیں دوڑتا ہے کبھی بائیں دوڑتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے نا حسین ادھر ہی دوڑنا شروع کرتا تاکہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ مسلح پہ بیٹھ گئے، ثانیت سجدے میں دعا کر معبود مجھ سے میرے بھائی کی کیفیت نہیں دیکھی جاتی۔ اکبر کی شہادت کا وعدہ یاد ہے، لیکن اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا۔ ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی،
علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے، بابا کی خدمت میں آئے، سوال کیا بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ سینے سے لگا کر حسین نے دعائیں دی، بابا کی جنگ یاد دلا دی، بابا کی شمشیر زنی یاد دلا دی۔ علی اکبر میرے لال بہت عمدہ جنگ، خوش ہو گیا علی اکبر۔ بابا نے تعریف کی، علی اکبر کا سر اونچا ہو گیا فخر سے، کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا نا ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتا۔ اب بتائیے امتحان کی کس منزل میں ہے میرا مولا حسین کہ علی اکبر جیسا بیٹا سوال آب کرے، اور حسین اس منزل میں ہے کہ اپنے بچے سے کہتا ہے میرے لال پانی کا بندوبست تو نہیں کر سکتا، ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، گھبرا کے واپس نکالی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش۔ ارے انصاف سے کام لو، حسین نے ابھی لاشیں اٹھائے، بس ابھی تو جنگ بھی نہیں کی، کب سے پیاسا ہے میرا مولا حسین کوئی نہیں جانتا کب سے پیاسا۔ حسین نے انگشتری نکالی، کہا بیٹا منہ میں رکھ لے، کچھ تسلی ہوتی رہے گی۔ اب جو علی اکبر گئے کچھ دیر تک تو حسین کو نظر آئے، پھر نظر نہ آیا علی اکبر۔ سپاہ کی شام کی سیاہ بدلے میں گم ہو گیا حسین کا محلقہ۔ آوازیں دے رہے حسین، علی اکبر کس طرف ہے، علی اکبر کس طرف ہے، آواز دے۔ علی اکبر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے بابا کی، لیکن کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، سپر گر گئی، خود گر گیا، اور چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے تبر کے، برچھیوں کے، تلواروں کے، زخموں سے چور ہو کر علی اکبر نڈھال ہو کے گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنے ہاتھ گھوڑے کی گلے میں ڈال دی، باہیں ڈال دی اس کے گلے میں، ابھی گرے نہیں گھوڑے سے، بس اسی دوران ملعون آگے بڑھا، اس نے پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار۔ جب اس ملعون نے اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا تو جوان کی پسلیوں میں الجھ کر نیزے کا پھل ٹوٹ گیا، بس اس زخم کا لگنا تھا علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا۔ گرتے گرتے آواز دی، یا ابتاہ علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، چلا کر کہا یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے بیٹے تیرے بعد اس زندگانی پر خاک۔ گر پڑے حسین تیورا کر جلتی ریت پر، سنبھالا اپنے آپ کو، کھڑے ہوئے، 2-4 قدم چلے پھر گر پڑے۔ جب حسین سے چلا نہ گیا، زانوں کے بل، کبھی پنجوں کے بل، کوہنیوں کے بل اپنے وجود کو گھسیٹنا شروع کیا اور پکارتے جاتے ہیں میرے لال تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے کچھ نظر نہیں، مجھے آواز دے کس طرف گرا ہے تاکہ یہ بوڑھا باپ تیرے سرہانے پہنچ سکے۔ نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین بالآخر علی اکبر کے سرہانے پہنچے، دیکھا کچھ رمق جاں باقی ہے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھ کر کہتے ہیں میرے لال آنکھیں کھول دیکھ بابا آیا، بابا آیا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، پوچھا حسین نے میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا، بہت تکلیف ہے، بہت اذیت میں ہوں۔ اب میں یوں کہہ دوں کہ حسین نے کہا ہوگا اچھا علی اکبر یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا۔ یاد رکھنا نہ علی اکبر کی آنکھوں پہ پٹی ہے نہ حسین کی آنکھوں پر پٹی۔ میرا یقین ہے کہ نانا بھی آ گیا ہوگا، بابا بھی آ گیا ہو، بھائی بھی آ گیا، ارے ماں تو پہلے سے کربلا ہی میں موجود ہے، سب مل کر ہمت بڑھاتے ہوں گے میرے لال حسین ہمت دکھا دے، اپنے بابا کی طاقت دکھا دے۔ اب میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے کہا ہوگا بابا کو دیکھ کے بابا اب بتائیے خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ بیٹا بیٹھے رہو جب تک میں پورے مصائب نہ پڑھوں۔
बर्छी का फल खींचना मुश्किल है या खैबर का दर उखाड़ना मुश्किल है। अल्लाह अकबर कहा, एक हाथ अली अकबर के सीने पर, एक हाथ कलेजे में, दोनों जानू जमीन पर। अल्लाह अकबर कह के बर्छी का फल खींचा, इधर फल खींचा, उधर कलेजा निकल आया, उधर कलेजा निकला, अली अकबर का दम निकल गया। हुसैन ने सारी ताकत जमा की, अली अकबर के लाशे को उठा लिया, उठा तो लिया, हुसैन से चला ना गया, वापस रखा, दोनों हाथों से सर पकड़ के बैठ गए। हुसैन, मेरे लाल अली अकबर, तेरा लाशा मुझसे नहीं उठता। गंजे शहीदा का रुख करके आवाज दी, मेरे शेरों मेरी मदद को आओ, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता। खेमों का रुख करके आवाज दी, अतफाल बनी हाशिम आओ, ए बच्चों आओ, मेरी मदद करो, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता। खेमों से टकराई हुसैन की आवाज, खेमों के पर्दे उठना शुरू हुए, इधर छोटे छोटे बच्चे दौड़े, उधर हुसैन ने अपने दोनों हाथ अली अकबर के बाजुओं में डाले, अगला हिस्सा बुलंद किया, लाशे का घसीटना शुरू किया, लाश को खत बनता जाता था, अली अकबर के पैरों से खत बनता जाता था। बच्चे पहुंच गए, बच्चों की मदद से लाशा खेमे में लाए, बीबियों ने हल्का किया, अली अकबर का मातम शुरू किया। ज़ैनब ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, अली अकबर की माँ उम्मे लैला नजर न आई। फिजा से कहा, फिजा जा जा, अली अकबर की माँ को लेकर आ। सुनो आज़ादारों, अब जो फिजा जनाब उम्मे लैला के खेमे में दाखिल हुई है तो अजीब मंजर था। जनाब उम्मे लैला कभी खेमे के इस सतून से टकराती थी, कभी सतून से टकराती थी, फरियाद करती जाती थी, लोगों लोगों मुझे खेमे का दरवाजा नजर नहीं आता, अरे मुझे रास्ता बताओ, मुझे अपने अली अकबर के लाशे पर